کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ اب مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. اب 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے، میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا. اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے ہیں باہر. کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر جو نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے. ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے. پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا. جب اللہ کا نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے. یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ. مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے.
تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا۔ یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جی تشرفت المدینہ، تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے، اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذو الحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ 9 ذو الحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب، میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کا قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، عمل والے ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ
بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو. اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں، یہ ایسے یوں کر کے. تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی. ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں. وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو. آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو. اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا. یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے. تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا. اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا. پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے زیارت. ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے. عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوہ. آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے اس کی جان نکل گئی، مر گئی. اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا. یعفور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے. آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے. اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزوا پہ طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا. انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا.
تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. ہائے ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. وہ سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جو اسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے. اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا. ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے. اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے. تو آپ ان سے کہتے ربیعہ، لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم، اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق، اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی. مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی. اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا. سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا. الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ کو تو پتا ہے کہ بس اب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة. یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا. اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا. تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر. نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے. ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا. محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا
یہ مسلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے، اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، کیونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی،
کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی. پھر مجھے تیری 80 سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے، ذاتی محنت سے. یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے. جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام. ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا. دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے. جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر. خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا. میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا. کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے. سبحان اللہ. کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ. نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو. تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف. کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا. تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. اور سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا. اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو. تو اس امانت کو اٹھایا ہے اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے. 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے. اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے، مکہ سے نکلے ہیں. 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. 29 ربیع الاول کو 29 سفر، محرم سفر، یہ مہینہ 29 کا تھا. آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے. گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں.
5 دن باقی ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے. آپ کو غسل دیا گیا 7 کنوؤں کے پانی سے. اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا کس کے, سر میں درد تھا اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں, میں نے کسی کا حق مارا ہو, میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو, میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو یہ میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا. یہاں میں حاضر ہوں, میرا مال, میری جان, میری آبرو, یہاں بدلہ لینا تو لے لو, آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا. تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا, لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی. پھر آپ ممبر سے اترے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, کوئی مطالبہ ہے تو کر لو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے, 3 روپے. تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے, پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے. کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے, فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں. جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے. آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. پھر آپ اٹھنے لگے, پھر غش آ گیا, پھر بستر پر گر گئے. پھر تیسری دفعہ اٹھے, پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے. غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا, بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا. تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے. تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے, انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر, تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو نماز توڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17. ہفتے کے روز آپ ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں, ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں. تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو. تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا, اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے. تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے. 12 ربیع الاول آ گئی پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری. فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت انس پہلی صف میں, تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے, یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں, ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھیں. کیا منظر ہوگا وہ. نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے. اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے. آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے. حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں
آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا. شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ. اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. تو آپ روزانہ پوچھتے. حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ. تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے. تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں. کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں. تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے. تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آپ کی وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں. تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے نیم دراز تھے. اس کی سارت یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، یوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا.